اب باری ہے جناب ظفر بختیاری صاحب کی. آپ سابقہ صدر ہیں ICCI کے اور جنرل سیکرٹری ہیں UBP کے. جب کبھی بھی اسلام آباد کی تاریخ لکھی جائے گی تو ظفر بختیاری صاحب کا نام اس میں سینیٹری حدود سے لکھا جائے گا. اسلام آباد کی تاریخ ان کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہوگی. ظفر بختیاری صاحب اسلام آباد کی تاجروں کی چیمبر کی ترقی کے لیے بہت خواب دیکھتے ہیں. یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں, لائن بنانا چاہتے ہیں, TV بنانا چاہتے ہیں, اور ان کے لیے میں ایک خواب دیکھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ 30 دن سینیٹ آف پاکستان کے ممبر ہوں گے اور ہماری تاجروں کی نمائندگی وہاں پہ کریں گے. جناب ظفر بختیاری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر پروفیسر SM اقبال صاحب, خالد اقبال ملک صاحب, SM بختیاری صاحب, حفیظ الرحمان صاحب, اور دیگر ہمارے قائدین اور اسلام آباد کی بزنس کمیونٹی. آپ اکثر سنتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف آج کل ایک ہائبرڈ وار شروع ہے, اور اس ہائبرڈ وار میں جہاں اور بہت سارے پہلو ہیں, سیگمنٹ ہیں, اس میں پاکستان کی اکانومی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور پاکستان کو مہنگائی کے چکی میں پیس کر اس کے عوام کو اس ریاست سے متنفر کرنے کے لیے ایک ہائبرڈ وار اس ملک میں جاری ہے. تو آپ سب اس سے تو آگاہ ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے خلاف ہائبرڈ وار جو ہے وہ پچھلے 76 سالوں سے جاری ہے, اور وہ 76 سالوں سے ہائبرڈ وار یہ ہے کہ جو پولیٹیشین ہوتا ہے, جو سیاستدان ہوتا ہے, وہ پاکستان کو جوڑتا ہے. وہ ایک اکائی کی علامت ہوتا ہے. ایک شخص چاہے وہ شیعہ ہو, سنی ہو, دیوبندی ہو, بریلوی ہو, سندھی ہو, مہاجر ہو, پنجابی ہو, بلوچی ہو, اس کو وہ ایک لڑی میں پڑتا ہے. تو جب آپ اس بائنڈنگ فورس کو ویک کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پاکستان جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو SM اقبال صاحب پاکستانی سیاست کا وہ روشن چہرہ ہے جو اس ہائبرڈ وار کے خلاف, جو پولیٹیشین کے خلاف اس ملک میں جاری و ساری ہے, اس کے آگے ایک آہنی دیوار بن کر کھڑے ہوئے ہیں. اور ایک ایسا سیاستدان جو دانشور ہے. سیاستدانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پڑھے لکھے جاہل ان پڑھ آ جانے, لوگوں کے ووٹ لا کے اسمبلی پہنچ جانے. مطلب کہ ایک کرپٹ ہے, یہ مافیا ہے, یہ وہ ہے, یہ ہے. لیکن SM اقبال ان سب نہیں چھٹتا ہے, واحد ہے. اللہ کرے کہ پاکستانی سیاست میں ایسے اور بہت سے روشن چہرے ہوں تاکہ یہ جو سیاستدانوں کے خلاف جو ہائبرڈ وار اس ملک میں جاری و ساری ہے اس کا تدارک کیا جا سکے. تو آج میں SM اقبال صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سب کی موجودگی میں کہ پاکستان کو ایک ناکام ریاست بنانے کے لیے سب سے بنیادی ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی لائیں. اگر اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو اکنامیکل سٹیبلٹی بھی آ جائے گی, اس ملک میں امن بھی ہوگا, اس ملک کے اندر معیشت کا پہیہ بھی چلے گا, ملک ترقی کرے گا, ملک آگے بڑھے گا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان اپنا وہ جو رول ہے کہ وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی لائے اس ملک کے اندر, وہ اس کے برعکس کر رہے ہیں. جب میں سیاستدانوں کے بارے میں کہتا ہوں تو آئی ڈزنٹ مین اس میں PMLN بھی ہے. پاکستان مسلم لیگ جو ہے اٹس دا مدر آف آل پولیٹیکل پارٹیز. پاکستان مسلم لیگ جو ہے اس سے لوگوں کی بہت ساری توقعات ہیں. یہ لوگوں کی دلوں کی دھڑکن کے بہت قریب ہے. یہ پاکستان کی ایک ایسی سیاسی جماعت ہے جو چاہے بچہ ہے, جوان ہے, بوڑھا ہے, ہمارے والد ہیں یا جو بھی ہیں,
وہ سب کے لوگوں پاکستان بنانے والی جماعت ہے، تو اس لیے اس جماعت سے لوگوں کی توقعات بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو میں آج کے اس فورم سے جناب احسن اقبال صاحب سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ پاکستان کی سیاست کو جوڑیں۔ جو لوگ بھی اس وقت سیاسی دھارے سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ابھی دیکھیے پی ڈی ایم بنی، ایک ضرورت تھی اور اس ضرورت نے مختلف سیاسی جماعتوں کو قریب کیا اور وہ اکٹھی ہوئی اور انہوں نے 14 مہینے اس ملک کے اندر حکومت کی۔ لیکن اگر جب میں ٹی وی پر یہ سنتا ہوں، یہ دیکھتا ہوں کہ اس میں کوئی بندہ یہ بات کر رہا ہے، چاہے وہ پیپل پارٹی کا ہے، چاہے وہ مسلم لیگ کا ہے، چاہے کسی اور جماعت کا ہے، اور جب وہ اس ملک میں بگاڑ پیدا کرنے کی طرف آ جاتے ہیں تو احسن اقبال صاحب اس پاکستان کا ہر ذی شعور شخص اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ جب آپ پاور میں تھے تو آپ ایک تھے، آپ جب پاور سے باہر ہو رہے ہیں تو آپ نے اور بولیاں بولنی شروع کر دی۔ تو یہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو ہے یہ ملک کے لیے بڑی نقصان دہ ہے۔ کل میں ٹی وی پر خورشید شاہ کو سن رہا تھا اور جس طرح کی انہوں نے بات کی ہے، آئی ریئلی سلوٹ خورشید شاہ، انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی، ان کو اینکر گھیر گھیر کے اس طرف لانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ کوئی ایسی بات ان کے منہ سے نکالے کہ جس سے ان کے درمیان، مسلم لیگ کے درمیان اور پیپل پارٹی کے درمیان تضاد پیدا ہو، لیکن انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی اور ہمیشہ انہوں نے خواجہ آصف کی بھی تعریف کی اور ان کے بارے میں بڑے اچھے جملے بولے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب مسلم لیگ کے اوپر بھی بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جو اس وقت جو بھی جماعت موجودہ دھارے سے باہر ہے اس کو اس طریقے سے باہر نہ کیا جائے، تمام سیاسی جماعتوں کے ایک لڑی کے اندر پرو کے، اور اس ملک کی تقدیر جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو ہم نے سب نے مل جل کر چلنا ہے، اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے۔ ہمارے سب کے دلوں کہ پاکستان مسلم لیگ ہمارے بہت قریب ہے، ہم بہت قریب ہیں مسلم لیگ کے، لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس ملک کی تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ پولرائزیشن جو اس ملک کے اندر پچھلی سیاسی دور کے اندر کی گئی ہے اور جس طرح سے ہر گھر کے اندر پولرائزیشن ہو چکی ہے، اس پولرائزیشن کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ اور وہ جو چلن ایک پچھلے دور میں شروع ہوا تھا کہ ایک پاکستان کو سیاسی حوالے سے پاکستان is already divided in so many ways by in شیعہ سنی، دیوبندی بریلوی، سندھی مہاجر، تو اس کے اندر یہ جو پولیٹیکل پولرائزیشن بھی اس نے ایک اور جلدی پہ تیل کا کام کیا ہے۔ تو ہمیں یہ جو اس وقت پاکستان کے خلاف ہائیبرڈ وار ہے اس کے اندر اس پولیٹیکل پولرائزیشن نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ تو جناب علی احسن اقبال صاحب، آپ ایک دانشور ہیں، پاکستان کا مستقبل جو ہے پاکستان پہلے ہے، باقی ہر چیز باتیں ہیں۔ میں آپ سے یہ توقع کرتا ہوں کہ پاکستان از فرسٹ اور اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ ہے، تو آپ ضرور مسلم لیگ کا دفاع کریں اور ضرور اس کی سائڈ لیں، لیکن جہاں آپ کو ملک کے فیوچرسٹک کی بات کرنی ہو، پاکستان کے مستقبل کی بات کرنی ہو، اس کے اندر آپ کو انتشار سے علیحدہ ہونا چاہیے اور پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو ایک سٹریم لائن میں لانے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ تمام سیاسی جماعتیں ایک ایجنڈے پر آئیں اور مل کر اس ملک کے معاشی ایجنڈے کے لیے کام کریں۔ آج بھی اسلام آباد چیمبر اس کوشش میں ہے کہ ہم باری باری تمام سیاسی جماعتوں کو یہاں بلائیں گے، ان کے پولیٹیکل ایجنڈے پہ بات کریں گے۔ ابھی 2 اکتوبر کو انشاءاللہ تعالیٰ سینیٹر سراج الحق صاحب آئیں گے، وہ اپنی جو بھی پولیٹیکل وزڈم ہے اور جو اکنامک ایجنڈا ہے ان کی پارٹی کا وہ دیں گے۔ تو اسی طرح سے ہم ہر جماعت کو بلائیں گے، جیسے ابھی احسن نے کہا ہے کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ اس ملک کے سب سے بڑے لیڈر اس وقت جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب ہے اور پاکستان کے جو مستقبل ہے وہ اسی کے ساتھ ہے۔ ہماری یہ خواہش ہے، پاکستان کی بزنس کمیونٹی یہ چاہتی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب واپس آئیں اور اس ملک کو دوبارہ رول کریں اور اس ملک کے اندر جو بھی اس وقت معاشی طور پر بدحالی پیدا ہو چکی ہے اس میں اپنا رول ادا کریں، اپنا کردار ادا کریں اور پاکستان آگے بڑھے۔ لیکن اس کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنا ہوگا۔ اس پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی ہے اس کے کندھوں پر بھاری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ تو میں اپنی گفتگو کو زیادہ طویل نہیں کرنا چاہتا، احسن اقبال صاحب کو پورا ٹائم دینا چاہتا ہوں۔ میں بات کرنے کو تو بہت کچھ باتیں کر سکتا ہوں، لیکن معیشت کے حوالے سے 1-2 باتیں کہہ کر آپ سے اجازت لوں گا۔ یہ احسن اقبال صاحب سے یہ باتیں پوشیدہ نہیں ہوں گی، لیکن میں صرف ان کو 1-2 باتیں ان کے ذہن میں پیوستہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا گزشتہ سال کا ٹوٹل بجٹ جو تھا وہ 7,500 ارب روپے تھا
اور اس 7,500 ارب روپے سے پاکستان کا ڈیفنس بھی چلتا ہے، پاکستان کے قرضوں کی بھی ادائیگی ہوتی ہے، ڈیٹ سروسنگ بھی ہے، پاکستان کی سڑکیں بھی بنتی ہیں، سب کچھ بنتا ہے. اور صرف پاکستان میں جو بجلی سے جو انکم ہوتی ہے وہ 12,000 ارب روپے ہے. پاکستان کا بجٹ 7,500 ارب روپے ٹوٹل، اور بجلی سے جو انکم ہے ابھی تو 12,000 ہے. اگلے سال جو ان کی ریونیو کلیکشن ہوگی وہ شاید 20,000 ارب روپے سے اوپر ہوگی، کہ جس طریقے سے لوگوں کو بل آئے بجلی کے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ اگر بجلی 1 یا 2 روپے کی ہائیڈل جو ہے وہ جنریٹ ہو سکتی ہے، تو اگر 12,000 ارب روپیہ جو تو پاکستان کی تقدیر بدل سکتا ہے. اگر آپ ہائیڈل پاور کے منصوبے لگے ہوتے تو آپ 2,000 میں بھی میکسیمم خرچ کرتے، اور 10,000 ارب روپیہ سے پاکستان کی تقدیر کیوں نہیں بدلی جا سکتی تھی. ابھی ہم سی پیک کی طرف دیکھ رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں، اور یہ ہے بھی ہے کہ یہ گیم چینجر ہے، لیکن پچھلے 4-5 سالوں کے اندر جس طریقے سے اس منصوبے کو ڈیلے کیا گیا ہے، اور یہ منصوبہ جو ہے پاکستان کی سرحدوں کے اندر تک ابھی محدود ہے. انگریز بھی جب تھا نا تو اس نے اگر ریلوے لائن بنائی تھی تو اس نے کوئٹہ تک لے کر گیا تھا، ادھر پشاور تک لے کر گیا تھا. حالانکہ وہ ریلوے لائن جو تھی اس کو ایران سے آگے ترکی تک یورپ تک جانا چاہیے تھا، اس نے نہیں جوڑا. تو یہ جو کنیکٹیوٹی ہے یہ دنیا کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ روس جو تھا وہ کہتے ہیں کہ وہ افغانستان پہ قبضہ کرنا چاہتا تھا، پاکستان پہ قبضہ کرنا، وہ یار اس کو کنیکٹیوٹی چاہیے تھی، وہ گرم پانیوں تک آنا چاہتا تھا. آج چین بھی وہی کچھ کر رہا ہے، چین بھی گرم پانیوں تک آنا چاہتا ہے، وہ بھی سی کے روٹ کو استعمال کرنا چاہتا ہے. اور ہم نے کیا کیا؟ تو میں احسن اقبال صاحب، شاید آپ نے یہ سنا ہو یا نہیں سنا ہو، لیکن میری اپنی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جو پہلی جنگ عظیم تھی اس کے اور بہت سارے محرکات تھے، لیکن ایک بنیادی محرک یہ تھا کہ اس وقت کی جو جرمن گورنمنٹ تھی اور ہماری جو اوٹومن امپائر تھی ٹرکی کی جو تھی، وہ برلن سے بغداد تک ریلوے لائن بچھانا چاہتی تھی. تو یہ کنیکٹیوٹی جو ہے یہ دنیا کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح کھٹکتی ہے. آج بھی پاکستان کو جو ہائبرڈ وار ہے اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے کہ پاکستان کی کنیکٹیوٹی جو ہے وہ دنیا کے ساتھ مفقود کر دی ہے. جیسا کہ آصف نے کہا کہ آج یورپین یونین میں آپ ایک ملک سے دوسرے ملک میں ایسے چلے جاتے ہیں، بندے بھی چلے جاتے ہیں، سامان بھی چلا جاتا ہے. اور آج ہم اسمگلنگ کے خلاف مہم چلا رہے ہیں کہ یار یہاں سے چینی، آٹا، گندم افغانستان میں لے جائیں. ہم ان کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ وہ ہمارے پڑوسی ملک ہیں، ہم نے ہمیشہ ساتھ رہنا ہے، ہم نے اس ٹریڈ کو ریگولرائز کرنا ہے. ایران ہمارا دوست ملک ہے، ہمارا پڑوسی ملک ہے، ہم نے ہمیشہ یہی رہنا ہے، ہم ہمیشہ ایک رہیں گے. بھائی اگر تیل آتا ہے تو اس کو آپ کچھ سسٹم بنائیں نا. اگر وہ یہاں پہ گیس لینا چاہتے ہیں تو کچھ سسٹم بنائیں. لوگوں کو تو جو سستی چیز ملے گی وہ لوگ تو لیں گے. آپ ٹیکس لگائیں، بارڈر پہ ٹیکس لگائیں، جو تیل آتا ہے اس کو ٹیکس لگائیں. اب نئی بات سنی ہے، اب IMF ہر چیز کہتا تھا، اب ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ واقعی یہ ایک اصولی بات ہو رہی ہے. اب IMF نے کہا ہے کہ یہ تیل کی اسمگلنگ روکو، یہ اس کے کہنے پہ ہو رہا ہے. یہاں پہ ہر چیز IMF کے کہنے پہ ہو رہی ہے. تو اگر IMF کہنے کہ ہر چیز ہوگی تو یہ ملک کیسے چلے گا؟ میں یہ سوال چھوڑ کر جناب احسن اقبال صاحب آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور جو یہاں پر ہے ان سب کو میں ویلکم کرتا ہوں. سارے محترم ہیں، چاہے وہ میاں اکرم فرید ہے، شوکت مسعود صاحب ہے، بلوچ صاحب ہے، خالد چودھری صاحب، عابد چودھری صاحب، اور دیگر بھی طاہر عباسی صاحب اور ذوالقرنین عباسی صاحب، باقی بھی جتنے لوگ ہیں، میں ان سب کا ویلکم کرتا ہوں. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کی اس تقریب کو آپ نے بھرپور طریقے سے آپ نے ٹائم دیا یا آپ تشریف لائے، چیمبر کی عزت میں اضافہ کیا، احسن اقبال صاحب کی عزت میں اضافہ کیا، اور اسلام آباد چیمبر میں جو سیٹوں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی عزت میں اضافہ کیا.